الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور عجب عالم تھے وہاں فاقہ گزاری کے، عجب عالم تھے وہاں فاقہ گزاری کے، کہ دو پتھر بندھے تھے پیٹ پر محبوب باری کے. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس وقت جو ذہن میں بات آئی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، فخر مجتبی، محمد مجتبی، شافع المذنبین، عبداللہ کے نور نظر، آمنہ کے لخت جگر، غریب کے محب، مسکین کے ساتھی، جن کو قرآن نے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہے، اور جن کے صدقے میں ہم اور آپ ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات ہے، کہ ان کے فضائل اور ان کے شمائل اور ان کے خصائل پر کچھ روشنی ڈالی جائے. احادیث کی کتابیں، سیرت طیبہ کی کتابیں، احادیث مبارکہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بہت سے مورخین نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں صفحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی. روایات میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک شمائل، ایک خصائل اور ایک فضائل. شمائل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا حلیہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، پاؤں کیسے تھے، رنگ کیسا تھا، آپ کے جسم اطہر سے خوشبوئیں ٹپکتی تھی. اور خصائل یعنی معجزات، اور فضائل ان سب کو آپ جانتے ہی کہ فضائل کا مطلب فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ پہلو ہر مسلمان کو اپنے اپنے اعتبار سے پڑھنے چاہیے. یہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے. اگر ایک پہلو پر ہی آدمی بات کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل اور خصائل کے تعلق سے ایک واقعہ ذہن میں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجدار عرب کی زندگی کیسے گزری، کن حالات میں گزری، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مشقتوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر اس دین کو پروان چڑھایا، اور آپ نے کیسی مصیبتیں اس دین کی خاطر ڈالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، کہ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت اور تبلیغ کی دعوت دینے پر جتنا مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا اور دھمکایا. اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں اور ایذائیں اور پریشانیاں مجھے جھیلنی پڑی، اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں کسی نبی کو نہیں جھیلی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ویسے تو آپ تبلیغی بھائیوں سے سنتے رہتے ہیں، مختصر موٹے واقعات سنتے رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول کا زمانہ عجیب زمانہ تھا.
شروع کا زمانہ اتنا فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، تنگ دستی کا زمانہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا گھر کا یہ حال تھا کہ 30 دن تک آپ کو جوں کی روٹی تک نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت انس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ 30 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بھی کھانا نہیں تھا کہ 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، اس حال میں کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ مگر ہاں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بغل میں کچھ دبائے ہوئے لے کر آ رہے ہیں اور وہ باہر سے نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا سامان ہو سکتا ہے جو آدمی بغل میں بھی دبا لے اور پھر بھی نظر نہ آئے، اس کی مقدار بہت معمولی ہی ہو۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ وہ اتنا تھا کہ جاندار تو کیا کہ اسے جانور بھی، کوئی بچہ بھی اسے کھا کر اپنا پیٹ نہ بھر سکتا۔ اس طرح کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر برداشت فرمائی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر فرمایا، اللہ کے رسول بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کے در پر حاضری ہوئی، برداشت سے باہر ہے، کئی دن ہو گئے کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہوا، اور مزید یہ کہ جو صحابہ ساتھ تھے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے اور سب نے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے، دیکھا کہ ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا، مگر قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے کہا کہ میرے صحابہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے بھی اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ عجب عالم تھا وہاں فاقہ گزاری کا کہ 2 پتھر بندھے تھے پیٹ پر محبوب باری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اس قدر پریشانیاں برداشت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبرائیل پیغام لے کر آ رہے اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ کا حکم ہو ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور یہ ہر وقت آپ کی خدمت میں پیش رہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں دنیا کے اندر غریب بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں اس حال میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن اللہ مجھے دے تو میں کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن نہ ملے تو صبر کروں۔ اس طریقے سے میں یہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں اصحاب میں سے مدت وہ آپ نے صفہ جسے چبوترا کا نام کہا جاتا ہے، جو سب سے پہلا مدرسہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت صفہ اور چبوترا پر رہا کرتے تھے۔ آج بھی چبوترا ہے، مسجد نبوی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روزہ ہے اس روزے کے پچھلے حصے میں وہ حصہ ہے، اور اس طریقے سے ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی جتنی یہ دیوار ہے یہاں سے یہاں تک اتنی دیواریں ہیں، سب لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک گروہ وہاں ہر وقت رہتا تھا۔ اللہ کے رسول آتے، وہ لوگ علم کے پیاسے تھے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے فوراً انہوں نے اپنی علم کی تشنگی کا سامنا کیا اور ذکر کیا، فوراً آپ نے انہیں بتلا دیا جس چیز کی ضرورت تھی، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھ لیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اپنا واقعہ بیان فرماتے کہ کئی دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، اصحاب صفہ کے لیے جو لوگ بھیجتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے
میں بہت بھوک، پریشان اور نڈھال ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ کھانے کا کوئی بندوبست ہو، کوئی انتظام ہو۔ چنانچہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ وہاں سے جو بھی صحابہ اکرام گزریں گے وہ آ کر مجھے سلام کریں گے یا میں ہی سلام کروں گا انہیں۔ میں انہیں سلام کروں گا، وہ سلام کا جواب دیں گے، اور سلام کا جواب دے کر جب وہ میری زبان کی حیت کو دیکھیں گے تو میری حالت سے خود رحم کھائیں گے کہ بھائی کوئی پریشانی ہے، بھوک ہے، جس کی وجہ سے انہیں بھوک کی کھانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گیا، صحابہ کرام وہاں سے گزرتے تھے، سلام کرتے تھے، میں سلام کرتا تھا، وہ جواب دیتے تھے اور دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ سب جلدی میں تھے، کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے ان سے بھی سلام کیا۔ میں نے سوچا یہ بھی نہیں رکیں گے، ان کو بھی کوئی مسئلہ اگر میں پوچھوں تو یہ رک سکے، میں مسئلہ پوچھوں اور کوئی بات ان کے سامنے ذکر کروں تو اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ بھوکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مسئلے کا جواب دیا اور وہ بھی چلے گئے۔ پھر مایوس ہو گئے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ ان سے بھی مسئلے کے بہانے سے سوچا کہ بات کروں گا، انہیں میری حیت کا اندازہ ہو جائے گا، شکل سے اندازہ ہو جائے گا کہ بھوکے ہیں، پھر مجھے کچھ کھانے کو لا کر دیں گے۔ چنانچہ ان سے بھی ایک آیت پوچھی اور مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، وہ بھی چلے گئے جلدی جلدی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر بیٹھ گئے کہ کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ پوچھنا تھا کہ بھوک لگی ہے؟ کہ جی ہاں بھوک لگی۔ اللہ کے رسول فوراً سمجھ، تو نبیوں کے نبی تھے، نباس، کیا ہو میرے ساتھ؟ گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ گھر والوں سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ دودھ کا ایک پیالہ منگوایا گیا اور صحابہ کرام کو سب کو کہا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو بلا لو۔ تقریباً 70 صحابہ تھے، سب کے سب کو چبوترے پر جمع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ لو یہ پیالہ اور دائیں طرف سے پلانا شروع کر دو۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، میں سوچ رہا تھا میں بہت بھوکا ہوں، اسے میں ہی پی لیتا، میرا ہی پیٹ بھر جاتا۔ اب 70 آدمی ہیں، کیسے ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا اور پھر بچ بھی جائے گا اور میرے لیے بھی بچ جائے گا۔ تو وہ سوچنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ شروع کرو اللہ کا نام۔ چنانچہ دائیں طرف سے شروع کیا، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، حتیٰ کہ 70 کے 70 صحابہ نے پی لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس پیالے کو دیکھ رہا تھا، اس پیالے میں سے ایک گھونٹ بھی کم نہیں۔ سب کو پلانے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کہ ابو ہریرہ کتنے لوگ باقی ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول 2، ایک آپ اور ایک میں۔ فرمایا تم بھی پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پینا شروع کیا، خوب سیرہ ہو کر پیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ پی لیا؟ کہ جی ہاں پی لیا، کیا اور پیو؟ پھر پیا؟ فرمایا کہ دوبارہ پھر پیو۔ کہا اللہ کے رسول اب گنجائش سے باہر ہو گیا، ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور خود پیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو آپ، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اور معجزے کے ساتھ ساتھ اس سے ایک بات اور ذہن میں آتی ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جو سارے نبیوں کا نبی ہو، جو رسولوں کا رسول ہو، جب وہ 71 آدمیوں کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے تو ہم اور تم کون ہیں؟ کیا کسی مسلمان کا جھوٹا پینا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سور المؤمن شفاء، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، شفا کی نیت سے پینا چاہیے۔
اور رسول کی زندگی کو آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ ہندی پڑھے ہوئے ہوں وہ ہندی کی کتابیں لیں، اور جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہوں وہ اردو کی کتابیں لیں۔ سیرت مصطفیٰ کے نام سے ایک بہت جامع اور معنی کتاب ہے مولانا ادریس صاحب کی، اس کو لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے اور کیسے آپ نے زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا